کہا فاطمہ کیا کرو گی؟ عرض کرتی ہیں کیا کریں گے؟ در سے سوالی کو لوٹانا اپنی شان نہیں، اس لیے کہ جب لوگ سب طرف سے ٹکرائے جاتے ہیں تو آل محمد کے دروازے پر آتے ہیں، اگر یہاں سے خالی جائیں گے تو پھر کس کی چوکھٹ پہ جائیں گے؟ کہا ایک کام کرو، وہ یہودی فلاں ہے نا، اس سے کہنا کہ وہ اتنی رقم قرضہ دے دے، قرضہ لے لیجئے، سورج غروب ہونے سے پہلے لوٹا دیں گے۔ سیدہ کو نے جب یہ بات کہی، میرے مولا گئے، علی مرتضیٰ نے اس یہودی سے کہا قرضے کی ضرورت ہے دے دو۔ اس نے کہا دے تو دیں گے لیکن کوئی چیز گروی رکھنی ہوگی، کوئی چیز گروی رکھنی ہوگی، اور جتنی قیمت دیں گے اتنی قیمت کی چیز گروی رکھنی ہوگی، چیز لے آؤ اور لے جاؤ رقم۔ واپس علی آئے، میرے مولا نے کہا فاطمہ وہ تو کوئی قیمتی چیز مانگتا ہے، جتنی قیمت دیں گے اس قیمت کی چیز چاہیے۔ کہا ایک کام کرو، حسن اور حسین کو گروی رکھ دو۔ خدا کی قسم دینے والے تو بہت ہے، کوئی ایسا بھی دینے والا ہے، کوئی ایسا بھی عطا کرنے والا ہے، حسنین کو گروی رکھ دو۔ کہا ٹھیک ہے، شہزادوں کو لے گئے، اپنے بچے گروی رکھ کر دوسروں کی جھولیاں بھرنا، کہتے ہیں علی و فاطمہ کے گھر کی ریت ہے۔ اس یہودی نے، وہ لاولد تھا، بچوں کو دیکھا منہ میں پانی آ گیا، اس لیے کہ وہ بچے کون تھے؟ وہ علی کے بچے تھے، ایک سینے تک مشابہ۔ میرا امام کہتا ہے ہمیں اپنی گفتگو کو مزین کرنے کے لیے کبھی جو ہے کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دینی پڑتی۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جہاں ہمارے الفاظ کام نہیں آ سکیں گے اور ہم سمجھا نہیں سکیں گے، وہاں ہم اپنے امام کے دیوان کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ دیوان ہمارے ناقص اور بے تکے الفاظ کو پھر تکمیل اور تزیین کے پیمانے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرا امام حسنین کی کس طریقے سے اللہ اکبر شباہت کو بیان کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو صرف مولانا تھے، میں کہتا ہوں کوئی مولانا کا ایک شعر تو ایسا لا جو اللہ اکبر جس عنوان پر تو بات کرے اس عنوان پر تجھ سے بڑھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہو، ورنہ خدا کی قسم میں تو ایک طالب علم ہوں، ابھی ہم نے علم کو مکمل نہیں کیا بلکہ علم کی عین نہیں سیکھی، لیکن خدا کی عزت کی قسم اہل سنت کا کوئی عقیدہ بیان کر اس کو ہدایت کے بخشش کے شعر سے نہ پڑھ دیا جائے تو پھر کہنا یہ امام احمد رضا ہے۔ یہ شاعری نہیں ہے، ان کا عشق بولتا ہے، یہ شاعری نہیں ہے، ان کی عقیدتیں بولتی ہے، اس لیے کہ وہ اس صدی کے اندر رسول اللہ کا معجزہ بن کر تشریف لائے تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر تشریف لائے تھے، غوث الاعظم کی کرامت میں سے کرامت بن کر تشریف لائے تھے، خواجہ کی عطا میں سے عطاؤں میں سے ایک عطا بن کر تشریف لائے تھے۔ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، یعنی دونوں کو ساتھ کھڑا کر دو تو حضور کی عین شبیہ بن جائے، حضور کی تصویر بن جائے۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس نے لا ولد نے خوبصورت بچوں کو دیکھا، ان بچوں کو سچوں کو دیکھا، وہ کہنے لگا آئے علی اگر سورج غروب ہونے سے پہلے تم نے یہ بچے واپس نہ لیے اور میری رقم ادا نہ کی تو یہ بچے میرے ہو جائیں گے اور ہم تمہیں پھر واپس نہیں لوٹائیں گے، بولو اس پہ راضی ہو؟ میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ راضی ہیں۔ اور اس کے بعد جب معاملہ طے ہو گیا، رقم لی اور اس فقیر کو، اس مانگنے والے کو، فقیر نہیں بلکہ مانگنے والے سوالی کو، کیونکہ اس کے گھر شادی تھی، دے کے رخصت کیا، وہ تو چلا گیا۔ جب گیا تو چاشت کا وقت تھا، سورج اوپر اٹھتا تھا، لیکن عصر تک کے کوئی انتظام نہ ہوا، عصر تک کوئی انتظام نہ ہوا۔ اب عصر کے بعد سورج غروب ہونے میں کتنا ٹائم ہے؟ سیدہ رونے لگی، دے تو دیا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، فکر ہوگی۔ سیدہ کو دیکھ کر علی روئے، اتنے میں حضور تشریف لائے۔ آقا کہا تم دونوں کیوں روتے ہو؟ دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو آپ نے سوالی بھیجا تھا خالی نہ جائے، اس لیے ہم نے کیا کیا کہ دونوں شہزادوں کو گروی رکھ کر اس کو رقم دے دی۔ تو پھر رونے کی وجہ، حضور رونے کی وجہ یہ ہے کہ جس سے پیسے لائے تھے اس نے کہا تھا سورج غروب ہونے سے پہلے اگر تم نے پیسے نہ دیے، بچے نہ لے گئے تو بچے ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر رہیں گے، ہمارے ہو جائیں گے۔ تو سرکار نے کہا پھر کیوں روتے ہو؟ حضور رونا اس پر ہے کہ اثر تو ہو گئی، آپ نے اثر پڑھا دی، بسر سے مغرب میں ٹائم کتنا ہے؟
سورج غروب ہو جائے گا. حضور مسکرا پڑے. سیدہ نے عرض کی حضور بابا میں روتی ہوں آپ مسکراتے. سرکار فرماتے ہیں بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے جبریل کو کہہ دیا جبریل جب تک کہ میرے علی و فاطمہ کے پاس پیسے ادا کرنے کا انتظام نہ ہو اس وقت تک آج کا سورج غروب نہیں ہو. اس گھرانے کی شان یہ ہے. لیکن اس شان کے ہونے کے بعد اس پہ تکبر نہیں ہے. اصل بات جو کہنا ہے اس پہ تکبر نہیں ہے, اس پہ انانیت نہیں ہے. جس کے گھر جبریل بھیک مانگنے آتا ہو, جس کے دروازے کا سوالی جبریل ہو, جو تھک کر سو جائے تو اس کی چکی چلانے کے لیے جبریل آتا ہو, جس کے بیٹے کو لوریاں دینے کے لیے جبریل آتا ہو,